پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو سنتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، تو یہی دل و دماغ پر سوار ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا اتنی سوار ہو جاتی ہے نا کہ آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جھوٹی قسم بھی کھا لیتا ہے، جھوٹ بھی بول لیتا ہے معمولی فائدے کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. لہذا جھوٹ ہمیشہ نقصان دیتا ہے. کاروباری کہتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، نہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے. حلال مال حرام بن جاتا ہے. تو بہرحال دنیا کے افکار میں ہم پڑے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر مسجدوں میں قرآن و حدیث کا درس نہیں ہوتا، نہیں، بس امام نماز پڑھا کے نکل جاتا. تو قرآن و حدیث کا درس ہر مسجد میں ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہوتا. اور درس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک تالاب ہو اور اس میں پانی ہو، اور اس کی طرف پانی آئے اور اس سے پانی جائے، اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور مزیدار ہو. لیکن اگر تالاب میں پانی ہو، پانی نہ آئے نہ جائے، تو ایک دن کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، اس کو زنگ لگ جائے گا، گرین، سبز، اور یہ خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ جو ہمارا دل ہے میرے پیارے بھائی، یہ جو دل ہے یہ تالاب ہے، اس میں ایمان ہے، یہ پانی ہے. اور یہ دین کی باتیں سننا، یہ پانی کا آنا ہے. اور بعد میں ان باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، تو یہ پانی کا جانا ہے، تو ایمان تر و تازہ ہے. قرآن و حدیث کا درس عمومی طور پر مسجدوں میں نہیں، افسوس. تو درس دینا چاہیے، اس کی یہی فائدہ ہے کہ ایمان تر و تازہ رہتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھو، تجدید اس کی کرو. کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم ایمان کو کیسے تیز کریں، تر و تازہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا اکثروا، زیادہ کرو. کس بات کو؟ حاضم اللذات، اس چیز کا تذکرہ زیادہ کرو جو لذتوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور وہ موت ہے. تو کبھی کبھی موت کا تذکرہ کر لیا کرو کہ ہم نے مرنا ہے. اور لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا کرو. جو آدمی دن میں 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو. تو ذکر کرنا چاہیے. آپ حضرات سے بار بار میں کہتا ہوں چینل کی وجود تصویر لے لو. تسبیح کا نام کیا ہے؟ مذکرہ عربی میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آدمی کو ذکر یاد دلاتا ہے. اگر اس طرح آدمی رہے، لیکن اگر تسبیح ہاتھ میں ہو یا وہ فکر تسبیح، تو آدمی اچھا پھر شروع کرتا ہے، اچھا پھر شروع، یہ یاد دلاتا ہے. اور جس کو یاد ہوتا ہے تو اس طرح انگلیوں پر ذکر کرنا زیادہ افضل ہے. تو ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر، اور وہ اللہ کا ذکر. چنچی پر جائیں موٹر سائیکل پر، گاڑی میں بس زبان کو ذکر سے ترتاظ. ہمارے ایک دوست سے تجویز ہوئی، اس کے آٹے کا مل ہے، تو 30 من، ہم کو 50 من آٹے کی ضرورت ہے، تو 30 من ہم کو ملتا ہے. وہ آج آئے ہوئے تھے گپشپ میں سارے. میں نے اس کو دیکھا نا، اتنا کاروباری ہے نا، اتنا کاروباری، لیکن دن رات ہر وقت وہ اس بس ذکر کرتا. ہمارا ایک اور دوست ہے، نام نہیں لیتا ہوں، وہ ساتھ پارے تلاوت کرتا تھا. موبائل کی 3 دکانیں ہیں، مالدار ہے، خوب مالدار. تو اس نے کہا صاحب میں آج کل 17 پارے تلاوت کرتا ہوں. کتنا؟ 17 پارے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے میں نے فیس بک اور یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیا. کہہ رہے اتنا ٹائم لیتا ہے 4-5 گھنٹے، 6000 مرتبہ درود شریف کیسے پڑھتے؟ جب داخلوں بس تلاوت کرتے اور چلتے پھرتے اور درود شریف. تو وقت کو قیمت دیتا. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو
اور یہ ایمان کو تروتازہ کو کلمہ شریف اور موت کا تذکرہ۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے نا کہ بعض مسجدوں میں جو درس ہوتا ہے نا اس میں اختلافی باتیں ہوتی ہیں، ہاں کہ حضور نور ہے یا بشر ہے، ہاں آمین آہستہ کہنا چاہیے اونچی آواز سے۔ اصل بات کی طرف آؤ۔ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے عقیدے میں شرک نہ ہو تاکہ بعد میں بھی شفاعت ملے اور ہمارے عمل میں بدعت نہ ہو۔ یہ اصل کام یہ تو ہے، اور امت کو جوڑنا ہے۔ یہ جو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے، کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ ابن القیم شاہ اللہ دہلوی یہ سب بزرگ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف روایت ہے، دونوں طرف دلیل ہے، دلائل ہے، لہذا آپ لڑے اور جھگڑے نہیں، یہ دونوں ثابت ہیں۔ لڑائی اچھا پھر نور ہے بشر ہے، ہمارا اس سے کیا کام ہے؟ نور ہے بشر ہے، محمد مصطفیٰ جو دین لے کر آئے ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھیں، شریف پردہ کریں، گانے بجانے کے آلات سے بچیں۔ جمعے کو ہم کھانا کھا رہے تھے تو پھر وہاں جعفر بھائی نے بڑی اچھی بات کی، یعنی اس پر سب بولتے ہیں اختلافی مسئلوں پر، لیکن سود سے بچو، بدکاری سے بچو، جو ہر مسلمان کا مسئلہ ہے اس پر کوئی نہیں بولے۔ پوری مارکیٹ کھلی ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس پر نہیں بولتے، بس وہ اختلافی باتوں کو پکڑا ہوا۔ امت کو جوڑنا ہے، جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑو، ہم رب کے رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ شرک و بدعت سے بچنا ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے 2 اسباب ہے۔ پہلا جو سبق ہے وہ گزر چکا ہے، اس پر میں نے آپ کو ریفرنس اور حوالہ دیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں خود ابواب قائم کیے ہیں، لیکن امام مسلم نے ابواب قائم نہیں کیے۔ ان کے ابواب قائم کیے امام نووی رحمہ اللہ۔ امام نووی ہم نے جلد نمبر 2 مسلم شریف میں باب الغیبہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ بعض جگہوں پر غیبت، جھوٹ وہ ثواب بن جاتا ہے اور اس پر اجر ملتا ہے۔ پھر انہوں نے بہت ساری جگہ بتائی، میں نے آپ کو 10 جگہ بتائی اگر آپ کو یاد۔ تو آج میں صرف ان میں سے ایک بات اسی قرآن میں ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے جنگل میں یا باہر ملک، اور وہ مرتے مرتے کہے قرآن میں کہ بھائی میرے رشتہ داروں کو فلانے کو قتل کر، تو اللہ فرماتے ہیں تم وصیت تبدیل کرو، اور تم کو جب وہ مر رہا تھا تو اس نے کہا اس کو قتل مت کرو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ آپ کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ آپ جھوٹ بولیں لیکن دوسرے کو آپ کس سے بچائیں؟ قتل سے بچائیں۔ یہ قرآن ہے۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اور فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا۔ اسی قرآن میں